اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن مجید کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، ان آیات کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں اصل کامیابی کا معیار سمجھاتے ہیں۔ اس آیت میں 4 حقیقتوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ موت اٹل ہے، اس سے مفر نہیں۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں انسان نے جو کچھ بھی کیا، اچھا یا برا، اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسرے یہ کہ کامیابی کا اصل معیار بتایا گیا ہے کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیا، جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چوتھے، دنیا کی زندگی کا سامان فریب ہے۔ جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب ہے، اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام اور نامراد ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار اپنی موت کو پہنچ کر رہے گا، جیسے فرمایا سورہ رحمان آیت 26-27 میں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی اس زمین پر جو بھی ہے سب کو فنا ہے، صرف رب کا چہرہ باقی ہے جو بزرگی اور انعام والا ہے۔ صرف وہی اللہ وحدہ لا شریک ہمیشہ کی زندگی والا ہے جو کبھی فنا نہ ہوگا۔ جن و انس کل کے کل ختم ہو جائیں گے، فرشتے اور حاملان عرش بھی فنا ہو جائیں گے، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک جو دوام اور بقا والی ہستی ہے وہی باقی رہ جائے گا۔ پہلے بھی وہی تھا اور آخر بھی وہی رہے گا۔ جب تمام مخلوقات کا خاتمہ ہو جائے گا تب رب عرش عظیم قیامت قائم کرے گا اور مخلوق کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ضروری ہے کہ یہ بنیادی حقیقت ہمارے دلوں میں جاگزیں ہو جائے کہ اس زمین پر زندگی کچھ وقت کے لیے ہے اور اس کی مدت محدود ہے۔ یہ مدت لازماً ختم ہو کر رہے گی۔ نیک اور بد سب موت سے دوچار ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر اجر تمہیں پورے دیے جائیں گے۔ بھلائی کا بدلہ بھلا اور برائی کا بدلہ برا۔ برائی کی سزا ملے گی تو بھرپور ملے گی، اور نیکی کا بدلہ بھی ملے گا تو نہ صرف بھرپور بلکہ اضافے کے ساتھ ملے گا۔ اللہ اپنے فضل سے جتنا چاہے اس میں اضافہ کر دے گا، جبکہ گناہ کی سزا اس کے متوازن، یعنی جتنا جرم ہے اتنی ہی سزا۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو نتائج رونما ہوتے ہیں انہی کو اگر کوئی شخص اصلی اور آخری نتائج سمجھ بیٹھے تو در حقیقت وہ سخت دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ حق پر بھی ہے اور اسی کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی حاصل ہے، اور اسی طرح یہاں کسی کا مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہونا بھی لازمی طور پر یہ معنی بالکل نہیں رکھتا کہ وہ باطل پر ہے اور مردود بارگاہ الہی ہے۔ اصل اعتبار ان نتائج کا ہے جو حیات ابدی کے مرحلے میں پیش آنے والے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اجر تمہیں پورے دے دیے جائیں گے۔ اب سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ جو کوئی بھی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، بس وہی کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا اصل معیار اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں جو معیارات ہیں کامیابی کے وہ کیا ہیں؟ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، اقتدار سے ہے۔ جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور، جتنا پاپولر اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا اتنا کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما لیا وہ کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی وہ کامیاب۔ یہی اصل میں سارے فساد کی جڑ ہے۔ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق ہماری بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جد و جہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی۔ یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے۔ کامیابی دولت، شہرت، اقتدار اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے اور تواصی بالصبر سے۔ اگر یہ ذہنیت ہماری بن جائے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ اگر دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب ہوتا، اگر حکومت اور اقتدار سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود کامیاب ہوتے۔ کامیابی اللہ کے ہاں اس سے نہیں ناپی جاتی۔ انسان چاہے مال و دولت، حکومت اور اقتدار میں کتنا ہی بڑھ جائے،
وہ کامیاب اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر میں آگے نہ بڑھے۔ ابو ذر غفاری کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، جو کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ کرنے تیار نہ ہو، کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی بات ہی نہ سنے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ اگر ہمارے ذہنوں میں کامیابی کی یہ تعریف نصب ہو جائے تو ہمارے شب و روز، ہماری ترجیحات بدل جائیں۔ آج جو چیزیں ہمیں نہایت اہم نظر آ رہی ہیں کل وہ غیر اہم نظر آنے لگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے۔ اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے، وہ نہ اس کا گھر ہے نہ اس کی منزل ہے۔ اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ یہ طرز عمل ہمارا اسی وقت ہوگا جب کامیابی کی صحیح ڈیفینیشن ہمارے ذہنوں میں واضح ہوگی، جب ہم پر یہ واضح ہوگا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کی۔ یہ ہے اصل بات جو کہ صحابہ بھی ایک دوسرے کو یاد دلایا کرتے تھے تاکہ وہ خود بھی اس حقیقت کو نہ بھولیں، نہ ان کے ساتھی اسے فراموش کر سکیں۔ دوزخ کی آگ میں جاذبیت ہے، جو شخص بھی اس کے قریب جاتا ہے دوڑتا ہوا اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو تھوڑا تھوڑا اسے کھینچ کر اسے آگ کے قریب سے ہٹا لے تاکہ وہ دوزخ کی آگ کے خطرناک جاذبیت سے بچ سکے۔ تو جو بھی شخص اس آگ سے دور کر دیا جائے اور اس کی جاذبیت اور کشش سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ یقیناً کامیاب و کامران ہے۔ اور حیات دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، انسان اس سے فریب میں مبتلا ہوتا ہے اور اسی میں گم ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ ہم اس دنیا سے اتنے مروب نہ ہوں کہ اسی میں گم ہو کر رہ جائیں، اسی کی محبت اپنے پر طاری نہ کر لیں، بلکہ یہ بات اپنے ذہنوں میں تازہ کرتے رہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں پائیں گے۔ دنیا کی زندگی کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، ہم اس سے آخرت کمانے والے بنیں۔ حیات دنیا متاع تو ہے مگر یہ متاع غرور ہے۔ حقیقی متاع جو ہماری سعی اور جد و جہد طلب کرتی ہے وہ ہے نار دوزخ سے بچائے جانے کے بعد جنت کا حصول۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو صحیح سمت عطا فرمائیں اور ہمیں عظیم کامیابی سے ہمکنار کریں، آمین۔